11واں سپارہ سورہ یونس۔ آیت نمبر 4 سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مرجعکم، لوٹنا تم تمام کا، یبدأ، پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یعیدہ، دوبارہ پیدا کرنا، اعادہ، لٹانا، القسط، انصاف، حمیم، کھولتا ہوا پانی، ضیاءً، روشنی، تیز روشنی کو کہتے ہیں ضیاء، نوراً، اس کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے، قدرہ، مقرر کی، منازل، اس کی منزلیں، عدد، تعداد، السنین، سالوں کی. ان فی اختلاف اللیل، فی اختلاف، اختلاف بدلنا، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. ترجمہ: الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم تمام کا لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، سچا وعدہ. بے شک وہ اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں مخلوق کو، پھر وہ دوبارہ اس کو پیدا کریں گے تاکہ بدلہ دیں ایمان اور عمل صالح والوں کو انصاف کے ساتھ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے، اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے ہیں. وہی اللہ ہیں جنہوں نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا، اور اس کی منزلیں طے کی، جگہیں طے کی، تاکہ تم سالوں کی تعداد کو اور حساب کو جان پاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں پیدا کی مگر اظہار حق کے لیے. تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. یقیناً رات اور دن کی تبدیلی میں
اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین میں، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں۔ مکی صورت میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ اسلام کا تیسرا بڑا بنیادی عقیدہ قیامت کا ہے۔ پڑھی گئی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا، الیہ مرجعکم جمیعا، فرمایا تم تمام نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، انسان ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد ایک اور جہان شروع ہو جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، یہاں سے آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت تک کا جو عالم ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد برزخ ہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، یہ سب برزخ، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اولین و آخرین سب الیہ مرجعکم جمیعا، سب نے اللہ کے طرف لوٹنا۔ جو 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے مرے وہ بھی، جو قیامت کے بالکل قریب مرے وہ بھی، سب اٹھائے جائیں جمیعاً، تمام کے تمام، تمام کے تمام، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو چھوڑ دیا جائے۔ وعد اللہ حقا، فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا اور یہ وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ جھوٹا کرتے ہی نہیں، اللہ کی بات جھوٹی ہوتی ہی نہیں۔ بندوں کی باتوں میں کچھ سچی ہوتی ہیں، کچھ جھوٹی ہوتی ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، فرمایا اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ کی بات سچی ہے تو وعدہ کیوں نہیں سچا ہو؟ وعدہ بھی سچا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، فرمایا قبریں اکھیڑی جائیں گی، سب مردے نکلیں گے، قبر سب نکلیں گے، ایک ایک قبر سے کئی نکلیں گے۔ تدفین یکے بعد دیگرے ہوتی رہتی، قبرستانوں کو دیکھیں، سال ہر سال سے تدفین ہو رہی ہے، پرانی قبر ہوگی، کس کی کوئی پتہ نہیں، اور دفن گئے۔ اللہ اکبر، ایک نہ ایک دن تو سب نے نکلنا ہے اور حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ اب دوبارہ پیدا کرنا اتنی بڑی مخلوق کو، یہ کون سا کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انہ یبدأ الخلق، اللہ نے پہلی مرتبہ بھی تو ان کو پیدا کیا ہے نا۔ یہ جتنے بندے فوت ہوئے ہیں، جتنے بندے موت کے منہ میں گئے ہیں، اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا نا۔ تو جب یبدأ الخلق، اللہ نے پہلی مرتبہ اس مخلوق کو بنا لیا، انسانوں کو پیدا کر لیا، ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیدا کر دے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، فرمایا یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ کوئی بھی کام ہو ابتدا میں کرنا، پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ ہو گیا، اب دوبارہ اس کام کو کرنا مشکل نہیں ہوتا، دوبارہ مشکل نہیں ہوتا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ یہ اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ آسان، پہلے سے بھی زیادہ آسان۔
باقی یہ رب کا کام ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے. انسان کو تو چاہیے کہ اس دن کی تیاری میں لگے، نہ ان تحقیقوں میں پڑے کیسے ہوگا، انسان کہاں جائے گا، مرنے کے بعد کہاں رہے گا، کیسے رہے گا، پھر کیسے حساب و کتاب ہوگا. ٹھیک ہے علم ہونا چاہیے، لیکن اصل چیز اس کی تیاری ہونی چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وما اعددت لها. قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، قیامت کی تیاری کیا کی آپ؟ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اصل ہے قیامت کی تیاری کرنا. یہ نہیں کہ کیسے پیدا ہوگا، اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنا کون سا آسان ہے. فرمایا یہ رب کے کام ہیں، رب جانے، رب خود کر لے گا. آپ کو جو کرنا ہے آپ نے اس کی تیاری کرنی، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دینا. دنیا میں جو ایمان لائے اور اپنا کردار بھی انہوں نے ٹھیک رکھا، درست رکھا، صحیح رکھا، اللہ تعالیٰ القسط انصاف کے ساتھ بدلہ دیں گے. کیا مطلب؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے اس کو بھی حاضر کرے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. دگنا چگنا کر کے دیں گے بھی صحیح، اور اپنی طرف سے اجر عظیم بھی اللہ عطا فرمائے. اللہ ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹی سی نیکی ہے ختم ہو گئی بس کیا اللہ خیر سلام. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی، اللہ لائیں گے انسان اس نیکی کو بھی دے. یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام کیے ختم. بالقسط انصاف ہوگا، انصاف ہو گیا. اللہ کے ہاں ظلم نہیں، اللہ کے ہاں ظلم نہیں. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا بھی دیا اللہ اس کا بھی اجر دے. کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دیا اللہ اس کا بھی اجر دیں گے، بڑھا چڑھا کے اجر دیں گے. اور اسی طرح کسی کا گناہ اور کسی کی غلطی اس پر ڈال دی جائے ایسا بھی نہیں ہے. بسا اوقات جرم کوئی کرتا ہے، بھگتتا کوئی اور ہے، کسی اور کے سر پر پڑ جاتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں. جو اس کی ہوئی نیکی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی اور کسی کا کیا گناہ اس پر نہیں آئے. بالقسط یہ ہے انصاف، یہ انصاف ہے. اللہ کے ہاں ذرہ ذرہ تولا جائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں. انصاف کا ترازو ہوگا، انصاف کا. بے انصافی نہیں کسی پر، بے انصافی کسی پر نہیں ہے.
والذین کفروا لہم شراب من حمیم. اور اس کی دوسری جانب یہ تو ایمان والوں کی بات تھی نا کہ انصاف سے بدلہ ملے گا. ظلم اللہ کافروں پر بھی نہیں کرے گا، لیکن جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو بھگتنا پڑے گا. کفر کیا جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں کیا ہے؟ شراب من حمیم، فرمایا کھولتا ہوا پانی ہوگا، ابلتا ہوا پانی ہوگا. پہلے تو پیاس لگے گی، پانی منگواتا رہے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی. جب ملے گا بئس الشراب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو پینے کو دیا جائے گا وہ تو انتہائی برا مشروب ہوگا جو ان کو ملے گا. یشوی الوجوہ، وہ تو چہروں کو جھلسا دے گا، اتنا گرم ہو. جب پینے کے لیے قریب کریں گے نہیں پئیں گے، زبردستی کہا جائے گا کیوں منگوایا اس کو پیو. یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ، ایک ایک گھونٹ کر کے پی رہا ہوگا. فرمایا وہ نیچے اتر ہی نہیں رہا ہوگا پانی. فقطع امعاءہم، جب اندر لے جائے گا اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، اتنا گرم ہے. نہیں پی رہا تھا تب بھی نظر آتا تھا کہ مرتا ہوں، اب منگوا لیا پی لیا تب بھی جو ہے نا مصیبت ہی مصیبت. وعذاب علیم، صرف یہی نہیں اور بھی بڑے بڑے دردناک عذاب ہوں گے، سخت قسم کے. یا اللہ اتنے سخت عذاب کیوں، اتنی سختیاں کیوں؟ فرمایا بما کانوا یکفرون، یہ بھی تو کفر کر کے آئے، جرم بھی تو دیکھو نا. جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، جس اللہ نے ان کو کھلایا پلایا عزتیں دی سب کچھ، اسی اللہ کو نہیں مانتے تھے. اور کوئی جرم ایک دن کا ہے، ایک ہفتے، ایک مہینے، ایک سال کا نہیں، زندگی بھر کا ہے، زندگی بھر کا ہے. تو اس لیے فرمایا یہاں کوئی رعایت نہیں، دنیا میں رعایتیں ہو چکی. تو اس لیے فرمایا کہ اس عقیدے کو ہمیشہ سامنے رکھا کرو، مر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، مر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے. فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا، سورج اور چاند کو روشنی عطا کی، اور دونوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی. ایک دن کو روشنی کرتا ہے، ایک رات کو کرتا ہے. ایک کی تیز روشنی ہے اور ایک کی مدھم روشنی ہے. ایک کی روشنی وہ ہے جس سے چیزیں پکتی ہیں، اور ایک کی روشنی وہ ہے جس سے چیزیں بڑھتی ہیں. چاند کی چاندنی اپنی جگہ کمال کی، سورج کی روشنائی اپنی جگہ کمال. فرمایا یہ ضیاءپاشیوں والا سورج رب نے بنایا، یہ نور والا چاند بھی رب نے بنایا. وقدرہ منازل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہیں مقرر کی ہیں. اللہ اکبر. سورج کی اپنی منزلیں ہیں، چاند کی اپنی منزلیں ہیں. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، گھوم رہا ہے. اور تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے چاند کی منزلوں سے؟ فرمایا 29 یا 30 منزلیں اللہ نے بنائی. روزانہ ایک جگہ میں، ایک دن ایک جگہ، دوسرا دن دوسری، تیسرا دن تیسری. تمہیں حساب و کتاب معلوم ہوتا ہے. سال ہو گیا، اب اگلا سال آ گیا، نیا حساب کرنا ہے. اتنے سال گزر گئے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے.
فرمایا اسی چاند اور سورج کے آنے جانے سے ہی ہے نا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، ایک رات گئی دوسرے کی، چاند کی ایک ہو گئی 29 ہو گئی، نیا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اب پھر چاند دیکھو، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب حج کا مہینہ شروع ہو گیا، حج کا مہینہ ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ نے انہی سے کتنے کتنے کام لیے تمہارے لیے، روشنی اپنی جگہ، خوبصورتی اپنی جگہ، تمہارا حساب کتاب اپنی جگہ۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، فرمایا کہ اللہ نے یہ چیزیں کوئی بیکار نہیں پیدا کی، سب چیزیں اللہ نے اظہار حق کے لیے پیدا کی۔ یفسر الآیات لقوم یعلمون، فرمایا علم والوں کے لیے اس میں بڑی کھلی نشانی، کھلی نشانیاں ہیں۔ اگر غور و فکر کرو کہ ہم نے تو جہت دے دی نا کہ ذرا چاند سورج اس نظام کو بھی تھوڑا سا دیکھو، جتنا دیکھتے جاؤ گے رب کی قدرت تمہیں اتنی سمجھ آتی جائے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، فرمایا رات اور دن کے اختلاف کو دیکھو۔ ایک اختلاف کیا ہے؟ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، کس طرح اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں۔ وہیں اتنی روشنی ہوتی ہے آنکھیں چندیاتی ہیں، وہیں اللہ اندھیرا کر کے دکھا دیتے، اتنا اندھیرا ہے نظر کوئی نہیں آتا، پھر اللہ وہیں روشنی کر کے دکھاتے۔ فرمایا یہ اختلاف لانے والا کون ہے؟ اسی طرح اختلاف ایک کیا ہے؟ کبھی اللہ رات بڑی کر کے دن چھوٹا کرنا شروع کر دے، رات بڑھ، جس طرح آج کل رات بڑھنا شروع ہوگی، بڑھنا شروع ہوگی، روزانہ ایک ایک دو دو منٹ، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر بڑھتی جا رہی، دن گھٹتا جا رہا ہے، دن گھٹتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کا الٹا ہو جائے گا، دن بڑھنا شروع ہو جائے گا، رات گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا یہ رات کو اور دن کو گھٹاتا بڑھاتا کون ہے؟ یہ تبدیلیاں کون لاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بات صرف یہیں تک نہیں، فرمایا یہ رات دن تو ایک چیز ہم نے ذکر کی، اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، کسی بھی چیز میں غور و فکر کر لو تو لآیات، تمہیں بڑی نشانیاں مل جائیں، بڑی نشانیاں مل جائیں گی۔ سورہ زاریات میں فرمایا وفی انفسکم، اے لوگو تم اپنے آپ میں غور و فکر کر لو تب بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں مل جائیں۔ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر انسان صرف اپنے چہرے پر غور و فکر کر لے، صرف اپنے چہرے پر، اللہ کی قدرت اسے سمجھ میں آئے کہ ایک فٹ کا نہیں ہوتا، لیکن کتنی مشینریاں اس کے اندر فٹ ہیں، کتنی رگیں اس کے اندر ہے، کتنا نظام اللہ نے اس میں رکھے۔ آنکھیں ہیں جس سے دیکھ رہا ہے، زبان ہے جس سے بول رہا ہے، ناک ہے جس سے سونگھ رہا ہے، دانت ہے جس سے پیس رہا ہے، دماغ ہے جس سے سوچ رہا ہے، اتنی جگہ میں اللہ نے نظام رکھ دیا، اور ہر چیز کا اسپیشلسٹ الگ الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، دماغ کا الگ ہے، ناک کا الگ ہے، زبان کا الگ ہے، دانتوں کا الگ ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ ہم تو بس اس طرح جتنا جانتے ہیں کر دیتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیتے۔ لآیات، بڑی نشانی ہے اللہ نے جو پیدا کی، لقوم یتقون، نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن نشانیوں سے فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟ متقی۔ قرآن کے لیے فرمانا ھدی للناس، قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نشانیاں سب کے لیے، فائدہ متقی لوگ ہی حاصل کرتے۔ اللہ ہم سب کو ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں متقی بھی بنائے اور موحد بھی بنائے، اور قیامت سے پہلے اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔